ابھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور اس سے پہلے والی جمعہ میں محرم کے روزوں کی فضیلت پر بیان ہوا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میں اپنے امت سے کہوں کہ وہ روزہ رکھے تو رمضان کے مہینے کے روزہ رکھنے کے بعد جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ محرم کا روزہ رکھے اور محرم میں 2 روزہ رکھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو یہودی لوگ جو روزہ رکھے تھے 10 محرم کو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے رکھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تو زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، تو ہم لوگ بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ہم لوگ 1 روزہ نہیں بلکہ 2 روزہ رکھیں گے، ایک 9-10 کو رکھیں گے یا 10-11 کو رکھیں گے۔ اس روزہ کی فضیلت بہت آئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہم لوگ 9-10 یا 10-11 کو روزہ رکھے۔ آج 3 محرم ہے اور بات شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوگی کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچے، 10 محرم جمعہ کا دن تھا، آپ کربلا پہنچے، خیمہ ڈال کر جو ہے فجر کی نماز پڑھا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے کہ اچانک دشمنوں کی فوج آ گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین کے ایک بھائی نے جا کر جلدی سے جگایا کہ اٹھو اٹھو، دیکھو سامنے جو ہے دشمنوں کا لشکر آیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی مجھے کیوں جگایا، میں نانا جی سے بات چیت کر رہا تھا، آنے دو آیا ہے تو بھائی نے کہا کہ بھائی کیا بات کر رہے تھے نانا جی سے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نانا جی کہہ رہے تھے میرے خواب میں آ کر کہ اے امام حسین، تجھے گناہ کے سامنے جھکنا نہیں ہے، سر کٹا دینا ہے لیکن گناہ کے سامنے سر جھکانا نہیں ہے۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کل جو ہے 75 آدمی تھے ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق 150 آدمی تھے اور ایک روایت کے مطابق 175، اس سے زیادہ نہیں۔ اس میں بھی بڑے بزرگ تھے، بچے تھے، بچیاں تھی، پیاری پیاری بہنیں تھی، پیاری پیاری مائیں تھی، نوجوان تھے، اور سامنے کے لشکر میں 40,000 کا لشکر، 40,000 کی فوج تیار کے ساتھ آئے، اور بات ہونی شروع ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام بات مانتے گئے یہاں تک کہ ایک بات پر جو ہے مسئلہ اٹک گیا۔ ایک بات پر آ کر مسئلہ اٹک گیا، وہ یہ کہ سامنے والے کہہ رہے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم لوگ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ امپوسیبل، ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یزید کی حکومت میں گناہ ہو رہا تھا، اس لیے ہم اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے۔ تو سامنے سے آواز آئی پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صف بنائے اور سامنے 40,000 کا لشکر. بات ہوئی کہ ایک آدمی آپ کی جماعت میں سے آئے گا اور ایک آدمی ہماری جماعت میں سے آئے گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج میں اپنی جماعت میں گئے، آنکھ میں آنسو ہے اور آواز لگائے کہ کون جائے گا جنگ کرنے کے لیے. تو ایک برا میاں کہا کہ انا، میں جاؤں گا، جس کی عمر 75 سال ہے، جن کا نام حضرت گرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ عمر دراز ہے، آپ جا سکیں گے. تو حضرت گرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امام حسین، اے نبی کے نواسے، میں آپ کی محبت میں اگر میں میدان میں اترتا ہوں تو اللہ مجھے جوان کر دے گا، اللہ مجھے جوان جیسی طاقت عطا فرمائے گا. جب حضرت گرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوتے ہیں سواری پر اور میدان پر اترتے ہیں تو سامنے سے میدان کے سامنے والے لشکر نے جواب دیا کہ اے امام حسین، کسی نوجوان کو بھیجو، یہ برا کیا مقابلہ کر سکتا ہے. تو برا میاں نے کہا کہ آؤ میدان میں، پہلے آؤ تو صحیح، اللہ تعالیٰ مجھے جیسے برے میں 50 جوانوں کا طاقت عطا کیا ہے. چنانچہ جب لڑائی شروع ہوتی ہے، جنگ شروع ہوتا ہے اور سامنے سے ایک آدمی آتا ہے، حضرت گرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نمٹا دیتا ہے. پھر دوسرا آتا ہے، اس کو بھی نمٹا دیتا ہے. پھر تیسرا آتا ہے، اس کو بھی نمٹا دیتا ہے. پھر چوتھا آتا ہے، اس کو بھی نمٹا دیتا ہے. پھر پانچواں آتا ہے، اس کو بھی نمٹا دیتا ہے. اسی طرح 50 آدمیوں کو نمٹا دیتا ہے. اور حضرت گرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہ گرید ہوں جو زمین پر کہتا ہوں اور رب کائنات آسمانوں پر فیصلہ کرتا ہے. اس کے بعد سامنے والے دشمنوں میں یہ مشورہ ہوتا ہے، یہ بات چلتی ہے کہ یہ تو برے میاں ہے جو 50 کو ٹپکا دیا، اگر جوان آدمی آئے گا تو پھر وہ کتنے کو ٹپکا دے گا. سب جو ہے مشورہ کر ایک ساتھ حملہ کیا اور حضرت گرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے 40,000 کی فوج نے ایک ساتھ جو ہے حملہ کرتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں اور حضرت گرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو چھلی کر دیتے ہیں. اور چھلی کرنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پھینک دیتے ہیں. حضرت گرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور بلا کر کہتے ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے کہنے لگتے ہیں کہ آپ تو میرے ابا جیسا ہے، عمر دراز ہے، آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہوگی. تو حضرت گرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تکلیف تو ہوئی لیکن تکلیف کا پھل مجھے مل گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو حضرت گرید نے اشارہ سے کہا کہ آسمان کی طرف دیکھو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نانا جان مسکرا رہے ہیں آسمان کی طرف. حضرت گرید نے کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، میں حسین کی محبت میں آیا تو میں کامیاب ہو گیا. میرا نبی مجھ سے مسکرا گئے، میرا نبی مجھ سے راضی ہو گئے، آج میں کامیاب ہو گیا. یہ کہتے ہوئے شہادت پائی اور دم توڑ دیا. اس کے بعد جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن میدان کربلا میں پہنچے تھے اور جمعہ کے دن جو ہے پھر ظہر کی نماز پڑھائی، کیونکہ جمعہ کی نماز نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ کربلا گاؤں تھا اور گاؤں میں جمعہ کی شرط نہیں پائی گئی. اس کے بعد جو ہے جمعہ کی نماز کے بعد آواز لگایا کہ اب میدان میں ہمارے بڑے بیٹے علی اکبر جائے. جیسے یہ آواز سنتے ہیں خیمے میں سناٹا چھا جاتے ہیں، ایک دوسرے کے چہرہ دیکھتے رہ جاتے ہیں. علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر 17 سال یا 18 سال کی ہے وہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ ہے، ان کو پتا ہے کہ سامنے جائے گا 40,000 کی فوج
ہے میرا بیٹا واپس نہیں آئے گا. آنکھوں میں آنسو ہے, دوڑتے ہوئے اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتے ہیں اور سینے سے لگا کر جو رویا ہے, جو روتے ہیں. ارے ایسا کون باپ ہو سکتا ہے جن کو پتا ہو کہ میرا بیٹا سامنے جائے گا تو واپس نہیں آئے گا؟ کون باپ ہے جو اپنے بیٹے کو بھیج سکتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے اپنے بڑے بیٹے علی اکبر کو جو ہے سوار کر کے جو ہو دشمنوں کی طرف بھیجتا ہے. علی اکبر دشمنوں کی فوج میں گھستے ہیں اور بہت دلری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں, بہت بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں, اور آخر کار مقابلہ کرتے کرتے دشمنوں نے حضرت علی اکبر کو جو ہے شہید کر کے دو ٹکڑا کر دیتے ہیں, اور دو ٹکڑا کر کے جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پھینک دیتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو روتے روتے دوڑتے ہیں اور اپنے بیٹے کے دونوں ٹکڑے کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور ایک طرف لے جا کر رکھ دیتے ہیں اور اس کے اوپر چادر رکھ دیتے ہیں. ابھی بڑے بیٹا کو رکھتے ہی ہے کہ خیمے سے آواز آتی ہے کہ اے حسین خیمے کے اندر آؤ, اے حسین خیمے کے اندر آؤ, اے حسین خیمے کے اندر آؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے دوڑتے خیمے کے اندر پہنچتا ہے تو عورتوں نے کہا کہ آپ کا چھوٹا بیٹا علی اصغر جو دودھ پیتا بچہ ہے پیاس کے لیے بل بلا رہا ہے, پیاس کی وجہ سے بل بلا رہا ہے, پانی کی شدت, پیاس کی شدت, پانی نہیں ہے, آپ کہیں سے پانی کا انتظام کر کے اس بچے کو پلا دیجئے جس سے اس بچے کا جو ہے جان بچ جائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گود میں اپنے چھوٹے سے معصوم سے بچے کو علی اصغر کو گود میں اٹھاتے ہیں اور سامنے کی طرف دشمن کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو تم کو دشمنی مجھ سے ہے, میری ذات سے ہے, مجھ سے ہے, لیکن میرے اس معصوم بچے سے آپ کو کوئی دشمنی نہیں. یہ دودھ پیتا بچہ ہے, بالکل معصوم ہے, پیاس سے تڑپ رہا ہے, تھوڑا سا پانی دے دو کہ یہ بچے پی لے. یہ کہنا تھا کہ سامنے سے ایک تیر آتا ہے اور بچے کے دماغ پر لگتا ہے, دوسرا تیر آتا ہے بچے کے سینے پر لگتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے تیر کو نکالتے ہیں تو خون کے فوارے بہتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تیر نکالتے ہیں بچہ دم توڑ دیتا ہے, وہ معصوم بچہ بھی شہید ہو جاتا ہے. ابھی بڑے بچے شہید نہیں ہوئے کہ چھوٹے بچے بھی شہید ہو گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر آئے, جہاں بڑے بچے کو رکھے تھے اس کے بازو میں چھوٹے بچے کو رکھ دیے اور دونوں پر چادر اڑا دیے. ایک ہاتھ بڑے بچے پر ہے تو دوسرا ہاتھ چھوٹے بچے پر ہے. آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور کہنے لگتا ہے کہ اے میرے پیارے بچوں, اے میرے پیارے بچوں, تم یہ نہیں سمجھنا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا, تم یہ نہیں سمجھنا کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا. خدا کی قسم تم لوگوں کا ہنسنا بھی مجھے یاد آ رہا ہے, تم لوگوں کا رونا بھی مجھے یاد آ رہا ہے, تم لوگوں کا کھیلنا بھی مجھے یاد آ رہا ہے, تم لوگوں کا کھانا بھی مجھے یاد آ رہا ہے, تم لوگوں کا مجھے پاپا پاپا کر کر بلانا بھی یاد آ رہا ہے. لیکن خدا کی قسم آج تمہاری محبت کے سامنے میرے نانا کی محبت آ گئی ہے. گھبراؤ نہیں, جس راستے میں تم آئے ہو تمہارے ابا بھی آ رہا ہے. لوگوں نے سمجھ گیا, حضرت حسین نے اشارہ دے دیا کہ اب میدان جنگ میں, اب میدان میں خود جانے والا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری منگواتے ہیں, سوار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کونے میں ایک پرانی تلوار ہے, اس تلوار کو لایا جائے. لوگوں نے کہا کہ امام حسین نہیں تلوار لے کر جائے, 40,000 کا لشکر ہے, یہ پرانی تلوار سے کیا ہوگی؟ تو امام حسین نے کہا کہ اے لوگوں تمہیں پتا نہیں ہے یہ کون سی تلوار ہے, یہ کس کی تلوار ہے؟ یہ تلوار شیر خدا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے, یہ میرے ابو جان کی تلوار ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ بکسا میں ایک پرانی چادر ہے, وہ چادر لایا جائے. جب چادر لایا جاتا ہے چادر اوڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں تم کو پتا نہیں یہ چادر کس کی ہے؟ یہ چادر میری ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے سی تھی.
تھی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ کالا امامہ لایا جائے, امامہ کو چومتے ہیں اور اپنے سر پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگو تمہیں معلوم نہیں یہ امامہ میرے نانا جان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ کہہ کر جو ہے میدان کی طرف چل دیتے ہیں, میدان میں گھستے ہیں. مولانا ابو الکلام آزاد اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ بندہ کو میدان میں گھستا ہوا تو نظر آیا, اس کے بعد تلواروں کی چمک سے اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہا تھا. ایک اکیلا بندہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 40,000 کی فوج سے 4 گھنٹہ تک لگاتار لڑتا رہا. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ ایک آدمی 4 گھنٹہ 40,000 آدمی سے کیسے لڑا تو میں کہوں گا کہ امام حسین نہیں لڑ رہے تھے, بلکہ امام حسین کی تلوار حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار لڑ رہی تھی. ہمارے نبی کے امامے لڑ رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کی چادر لڑ رہی تھی, امام حسین لڑ رہے تھے. ایک اکیلا مرد مجاہد جو ہے امام کا مولانا ابو الکلام آزاد لکھتے ہیں کہ 4 گھنٹہ لڑنے کے بعد جب عصر کی نماز کا ٹائم ختم ہونے لگا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بندی کی, جنگ کو رکوایا اور کہا کہ نماز کا آخری وقت ہے, مجھے پانی دے دو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ ہم پانی نہیں دیں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں مٹی سے تیمم کر لیتا ہوں اور آپ لوگ بھی آئیے میرے ساتھ نماز پڑھ لیجئے. تو سامنے سے آواز آئی کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے, آپ پڑھ لیجئے. میرے بھائیوں, وہ کوئی کفار نہیں تھا, وہ کوئی جو ہے ایمان والے نہیں بلکہ ایمان والے ہی تھا. یزید تھا, ایمان والے ہی تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ آج مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتے ہیں کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ سچے اور پکے جو ہے امام حسین سے محبت کرتے ہیں, اور جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ یقیناً امام حسین سے محبت نہیں کرتا ہوگا, اس لیے کہ وہ اپوزیشن پارٹی یعنی یزید کے پارٹی سے ہوگا, اور جو نماز پڑھے گا وہ امام حسین کی پارٹی میں سے ہوگا, امام حسین کے ساتھ کھڑا ہوگا. مولانا ابو الکلام آزاد لکھتے ہیں کہ یہ بندہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر سے پیر تک 4 گھنٹہ کا جو مقابلہ کرتا ہے 75 زخم لگتا ہے. 75 زخم لگنے کے بعد پورا بدن جو ہے لہو لان ہو جاتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی سے تیمم کرتے ہیں اور تیمم کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے ہیں, اور نیت باندھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے ہیں, پھر سجدہ میں جاتے ہیں. جیسے ہی سجدہ میں جاتے ہیں ادھر دشمنان اسلام جو ہے پلاننگ کر رہا ہے کہ ابھی موقع اچھا ہے, غنیمت ہے, اسی حال میں جو ہے امام حسین کو مار دیا جائے, اور اگر ابھی نہ مارا جائے پھر وہ اٹھے گا اور ہم سب کو ختم کر دے گا. اکیلا بندہ 40,000 کے ساتھ مقابلہ کر لیا, وہ بھی 4 گھنٹہ تک. ابھی یہ نماز سے فارغ ہوگا تو پھر ہم لوگ کو ختم کر دے گا, نیست و نابود کر دے گا, ہم لوگ نہیں بچیں گے. 3 بدبخت نالائق کمینہ آگے آتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زلف مبارک بال مبارک پکڑ کر کھڑا کرتے ہیں اور دونوں بازو کو الگ کر دیتے ہیں, جس سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ جاتے ہیں. ایک آدمی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر تلواروں سے حملہ کرتا ہے, برچھا سے حملہ کرتا ہے, اور تیسرا آدمی جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر تلوار سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کو علیحدہ کرتے ہیں, اور علیحدہ کرنے کے بعد جو ہے اپنی تلوار کی نوک پر